مولانا میرا ایک سوال ہے کہ روزہ کن وجوہات پہ مکروہ ہوتا ہے؟ مکروہ ہونے سے سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں روزہ مکروہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ آپ نے کون سی غلطی کی ہے وہ آپ لکھ دیتے تو میں اس کی وجہ بتا دیتا۔ اب 15 16 وجوہات میں آپ کے سامنے گنواؤں، ان میں آپ اپنا مسئلہ لکھ لیتے یا کسی حوالے سے لکھ لیتے کہ اس غلطی کا کیا جواب ہے۔ بہرحال جب روزہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے تو ثواب تو گیا، بس بجز کھانے پینے کے بندہ بھوکا بیٹھا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ لیکن یہ ہے کہ مکروہ ہونے کے بعد توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ مکروہ ہے، ثواب ختم ہوا ہے، اور اگر آپ نے توڑ دیا تو پھر ایک روزہ قضا کا اور 60 روزے کفارے کے رکھنے پڑیں گے، پھر وہ 61 روزوں کا مسئلہ آ جائے گا۔ کہتے ہیں نماز میں بعض دفعہ سر سے ٹوپی پگڑی گر جاتی ہے تو نمازی خود اٹھا کے سر پہ رکھ لیتے، اتنی گنجائش ہے؟ ہاں، ایک ہاتھ سے آپ اٹھا کے اس کو مدد کرتے ہوئے سر پہ رکھ لیں تو اس سے کوئی نماز نہیں ٹوٹتی، آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ کوئی شخص تنہائی میں بیوی کو طلاق دے جبکہ گواہ کوئی نہ ہو سوائے اس کی ذات کے، تو پھر طلاق ہو جائے گی؟ تنہائی میں بیوی کو طلاق دے، بالکل اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو اس آدمی نے خود جا کر کسی عدالت میں یا کسی مفتی کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اب گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اقرار کر رہا ہے۔ جہاں اقرار آ جائے وہاں گواہی، ایویڈنس، ثبوت، آئی وٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ گواہی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب اقرار نہ ہو۔ اس میں تو آپ اقرار کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں، ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ میں نے ڈیورس دی ہے، جب آپ نے دی ہے تو پھر وہ طلاق ہو گئی، چاہے کوئی بھی سننے والا موجود نہ ہو۔ یہاں ایک غلطی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بیوی سنے تب طلاق ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، آپ خود کہہ دیں، گواہ سن لیں یا آپ اقرار کر لیں تو طلاق ہو جائے گی۔ اس کے لیے بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ نکاح کے وقت جب آپ نے اس کو قبول کیا تھا تو مجھے اپنے نکاح میں قبول ہے، آپ نے گواہوں کے سامنے کہا تھا، بیوی کو نہیں جا کر سنایا تھا، تو وہاں گواہوں کے سامنے نکاح ہو سکتا ہے، تو یہاں اقرار پر یا گواہی پر طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ با جماعت نماز، اکیلے نمازیں تشہد مکمل پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ با جماعت نے امام کے سلام سے پہلے مقتدی نے پڑھ لیا تو کیا کریں؟ دیکھیں ابھی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا، آپ نے چوتھا گیئر لگا کر ٹاپ گیئر میں سب سے پہلے تشہد مکمل کر لی ہے، تو آپ کو چاہیے آپ ایک مرتبہ پھر بھی پڑھ لیں، یہی دعائیں دہراتے رہیں تاکہ امام کے سلام کا وقت آ جائے، درود شریف دوبارہ پڑھ لیں، اتحیات دوبارہ پڑھ لیں، آپ رب جلنی دوبارہ پڑھ لیں، تو آپ دہراتے رہیں تاکہ امام سے پڑھ لیں، نہیں تو آپ بندہ اس انداز سے پڑھے کہ امام کے برابر ہو جائے۔ بہرحال آپ کے پڑھ لینے سے دوبارہ یا سہبارہ آپ پر کوئی سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ اکیلی نمازوں میں تشہد مکمل کر لینے کے بعد سلام سے پہلے، تو جب آپ کی تشہد مکمل ہو گئی تو سلام سے پہلے ایک نہیں آپ 10 دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رب جلنی پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں، ربنا ہب لنا پڑھیں، رب ہب لی من الصالحین پڑھیں، قرآن کی جتنی دعائیں آپ پڑھ لیں، حدیث پاک کی جتنی دعائیں آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں، آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اکیلی نمازوں میں آپ جتنا بھی پڑھ لیں، اس پر کوئی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دعا کے الفاظ قرآن و سنت کے ہونے چاہیے، اپنی زبان کی نہیں ہونی چاہیے۔ بے اللہ میں تو بڑا اوکھا، میری کوئی کم کر دے، اپنی زبان میں نہیں کریں۔ اپنی ذاتی معاملات میں وہ الفاظ مانگیں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں یا قرآن کریم کے ہوں۔ 100 دعائیں بھی پڑھ لیں سلام سے پہلے تو نماز ہو جائے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جزاکم اللہ تعالی۔